شہزاد چودھری صاحب یہ جو 20 انتہائی کمزور اضلاع کی بات کر رہے ہیں، یا ملک کی 11% آبادی رہتی ہے، 20 لاکھ بالغ خواتین اور اتنے ہی کم عمر بچے ہیں 5 سال سے. اب کیا یہ وسائل وجہ ہے کہ وسائل ان تک نہیں پہنچ پا رہے، یا کم وسائل موجود ہیں ان علاقوں کے لیے، یا ان جب چھوٹے صوبے شکوہ کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کی وجہ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ استعداد ہی نہیں ہے، وہ جنہوں نے ذمہ داری لی ہے ڈیلیور کرنے کی وہ استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، PC-1 سے لے کر سیاستدان کی ترجیح ہو یا پھر کسی اور کی؟ وسائل کا تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ 60% کسی ملک کا جو پیسہ ہے وہ ان صوبوں کو جاتا ہو تو وہاں وسائل تو کم نہیں ہو سکتے. جب بلوچستان کے ایک سیکٹری کے گھر سے اربوں نکلتے ہوں، اربوں اس کے اپنے پلفر کیا ہوا پیسہ نکلتا ہو تو وسائل کا تو مسئلہ نہیں ہے. 40 ارب روپیہ آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے کسی ایک کلرک کے گھر سے مل رہا ہو تو وہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. درست. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو میں جانتا ہوں اپنے تجربے سے بھی، کہ پیسہ مل بھی جائے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو خرچ کدھر کریں. یعنی سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ پلان کرنا کہ اس کو ہمارے پروجیکٹ کیا ہے، ہمارا پلان کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. چونکہ وہ کنسپشن نہیں ہے، وہ تو اپنا کوئی ایسا تخیل نہیں ہے کہ پروگرس کا، ڈیولپمنٹ کا صوبے کے لیے. یہ بس اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ پیسے ملیں گے، جو ہی پیسے ملیں گے اتنے کی گاڑیاں لے لیں گے، اتنے کا یہ ہو جائے گا، اتنے سال دفتر اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور باقی جو بچے گا وہ یہ جو صوبائی ممبر آنا ہے یا نیشنل اسمبلی کے ممبر آنا ہے وہ کہ بتائیں گے سڑکیں بنا کے پورا کر لیں گے. تو آج تک ہماری ڈیولپمنٹ کا سٹرکچر یہ رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ 17 ضلع جو ہیں وہ بلوچستان کے، 2 خیبر پختونخوا کے جو کہ کوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ایک دور دراز یا مشکل علاقہ ہے، اور سندھ کا ایک ضلع. اب اگر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی، اور پنجاب کا کوئی بھی نہیں، اب اگر آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے ہوئی ہیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ ایک کام بن گیا ہے کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اگر ہر سال اس قسم کی ایک لسٹ آتی ہو ہمارے ملک کے اپنے اندر سے، اسٹیٹسٹک کے اندر سے، اسٹیٹس والا ڈویژن بنا کے دیتا ہو، کوئی ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک سروے کیا جاتا اور ہمیں پتہ لگے، تو ہم ہر سال سوال کر سکتے ہیں وزرائے اعلیٰ سے یا ان لوگوں سے، یا وہ جواب دہ ہو سکتے ہیں عوام کو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو ضلع ہیں یہ پیچھے رہ گئے، یا فلانا ضلع فلانی چیز میں پیچھے رہ گیا. کیسے پتہ لگا ہمیں کہ 65% جو ہماری یہ جو 1 کروڑ کی جو آبادی ہے ان 20 ضلعوں کے اندر، 65 لاکھ گھروں ان کے گھر ہی نہیں ہے، میک شفٹ ہاؤسز ہیں. یعنی اوپر سے کوئی کچی چھت ہے، کچی دیوار ہے، بھوسے کے گھر میں رہتے ہیں، ایک کمرے کا جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں جو گھر کی شکل اختیار کیے ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ 50% کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے اور 40% کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. اس کے جو آپ نے مجھے بتایا 20 لاکھ عورتیں، 20 لاکھ عورتیں، 20 لاکھ بچے، وہ یہ اس کے اندر سے گزر رہے ہیں. اب جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان صوبوں کے، ان کو یہ ٹارگٹ مل گیا اگر اس پہ کام کرنا چاہیں. جب بجٹ آتا ہے، پیسے آتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں، زیرو کریں کہ یار یہاں پہ ہم نے لے کے جانا ہے، ان جگہوں پہ کام کرنا ہے. اس سال کے لیے کم از کم، اس سال آپ کو بتاؤں صوبوں کی جہاں تک آپ کو جو ریونیو کا ہے، پہلے کوارٹر کے اندر یہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر جا رہا ہے، 112 ارب روپیہ پنجاب کو زیادہ ملا ہے، میرے خیال میں کوئی 60 ارب سندھ کو زیادہ ملا ہے، 30 ارب کے قریب خیبر پختونخوا کو زیادہ ملا ہے، اور 12 ارب غالباً بلوچستان کو زیادہ ملا ہے. صرف پہلے کوارٹر کے جتنا پہلے پچھلے سال ملا تھا اس سے بڑھ کے وسائل ملے ہیں. اب اگر یہ وزرائے اعلیٰ بیٹھ کے اپنی ٹیموں کے ساتھ یہ پلان آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، کن کن ایریاز میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جو پیسے آ گئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر کوئی کلرک اور کوئی سیکٹری اور کوئی ڈپٹی سیکٹری وہ اپنے گھر میں اس کو پیسے کو پڑا آہستہ سے کر کے لے کے جائے. یاد رکھیں چند سال پہلے سندھ کے جتنے بھی لوگ تھے جن کا ڈیولپمنٹ پلان جو کہ نیشنل اسمبلی پروونشن، انہوں نے کہاں پیسہ ان کا کہاں سے ملا؟ DIK کے ایک ٹھیکیدار کے گھر سے. وہ جو 30% کے اوپر وہ پیسے اس کو جاتے تھے، 30% ان کی جیبوں میں واپس جاتا تھا. وہ 60% بغیر کچھ کیے ہوئے سندھ کے لوگوں کا پیسہ وہاں سے نکالا جا رہا تھا. تو جہاں پر اس قسم کے مسائلوں، آپ کہہ سکتے ہیں کرپشن ہے. یہ کرپشن بھی اس لیے ہے کہ استعمال پیسہ صحیح نہیں ہوتا. اگر سمجھ آ جائے کہ کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو پھر کوئی میرا خیال سے ہمیں کوئی سمجھ والے لوگ رکھنے چاہیے کہ جو سمجھ پائیں کہ پیسے کا استعمال کیسا کرنا ضروری ہے. میں داد دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سروے کیا. خدا را کیجئے ہمارے سامنے یہ فگرز آئیں گے تو ہم اس کو پھر اپنی بحث میں لا کے کم از کم کوئی جواب دے تو کسی کو کر سکیں گے نا. اگر کوئی جواب دے ہونے کو آج مریم نواز کی تقریر آپ نے شاید سنی ہو پنڈی کے اندر. شی واز آنسرنگ
کہ اس نے چاہے اپنی وہ جو مرضی بتا رہی ہو کہ میں نے یہ کیا، لیکن ایک ڈائریکشن تو نظر آتی ہے نا. چلے 50% کیا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا نظر آتا ہے لوگوں کچھ دکھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. درست ہو گیا ایبسولوٹلی. ٹھیک. رضا صاحب، پنجاب کا کوئی ضلع کمزور اضلاع کی کیٹیگری میں نہیں ہے. 17 بلوچستان سے ہیں، 2 خیبر پختونخوا سے، 1 سندھ سے. کیا صوبائی حکومتوں کی اپنی استعداد اور صلاحیت بھی پسماندگی کی بڑی وجہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ 2 صوبے گورنڈ ہو رہے ہیں، اور یہ کم از کم آپ دیکھ لیجئے 10-15 سال سے جو وہاں پر عالم ہے اور پنجاب کا اس سے اگر موازنہ کرتے ہیں تو بلا شبہ دونوں صوبوں کے انفراسٹرکچر میں اور دیگر جو انڈیسیز ہیں ان میں کافی فرق ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ صوبے جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کے اعتبار سے، اور یہی عالم کچھ پارٹس آف سندھ کا بھی ہے. اب اس میں عوامل، ظاہری بات ہے آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ تاریخی عوامل ہے یا یہ گورننس کا ایشو ہے، تو ایشو بنیادی طور پر گورننس کا ہے، اور کوئی بڑا اس میں راز کی یا کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل ان تمام صوبوں کو 2010 کے بعد آپ دیکھ لیجئے تو ان کی جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ 2 سے 3 گنا بڑے ہیں، اور متواتر، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ دیگر صوبے ہو. مگر جو وسائل ہوتے ہیں جب وہ ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز میں نہ تبدیل ہو یا نہ تبدیل ہو پائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورننس اور جو نظام ہے ڈیلیوری کا اس میں کوئی شدید قسم کے مسائل موجود ہیں. یا تو وہ پیسے اپنی جگہ پہ لگ نہیں رہے، یا ان کا جو ہے ان کو چیک نہیں کیا جا رہا. ان سکیمز کو یاد رہے کہ ان تمام صوبوں میں بجٹ بنتے ہیں، ترقیاتی پروگراموں کی لسٹ بھی بنتی ہے، مگر بعد میں ان کی جو آن گراؤنڈ پریزنس ہوتی ہے یا ان کی جو افادیت ہوتی ہے وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 صوبے جو ہیں یہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ بھی رہا ہے. پنجاب میں نسبتاً وہ والا معاملہ نہیں رہا. خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع اور قبائلی اضلاع جو ہے وہاں تو کتنے عرصے سے شورش جاری رہی ہے، دہشت گردی رہی ہے. اس کے بھی اثرات بالکل پڑتے ہیں. توجہ اور توانائیاں جو ہے حکومتوں کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، اور یہی حال کچھ اضلاع جو ہے بلوچستان میں وہاں بھی درپیش رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وہاں کی اشرافیہ ہیں، صوبائی حکومتوں میں مختلف پارٹیاں رہی ہیں. ابھی تو خیر کے پی میں تو ایک ہی پارٹی ہے، ان کی تیسری گورنمنٹ ہے، لیکن بلوچستان میں سب میوزیکل چیئرز کی طرح بدلتے ہیں اور ساروں کا حصہ ہے، اور ان کو جواب دہی ان سے مانگنی چاہیے، ان کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آخر